اللہ کے حضور جھکنے والا دنیا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو یہ سجدہ کائنات کے سامنے درس قیام دیتا ہے۔ جنگل کا بادشاہ شیر ہوتا ہے، اور جو جانور کمزور بھی اس بادشاہ کے قرب میں رہتے ہیں وہ جنگل کے بڑے بڑے جانوروں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کے اپنی ذات میں تو اتنی قوت نہیں ہوتی، لیکن انہیں اس شے کا احساس ہوتا ہے کہ میں جس کی صحبت میں رہ رہا ہوں وہ اس جنگل کا بادشاہ ہے، اس کی قوت کا لوہا سارے مانتے ہیں، اور اس کے قرب میں رہنے والے، اس کی گود میں رہنے والے کسی اور کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کا خوف ان کے سینے میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو جو مالک کو ماننے والے ہیں، توحید کے دامن میں پناہ لینے والے ہیں، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کائنات کی کسی شے سے نہیں ڈرتے۔ بلکہ مفسرین نے فرمایا، یہ جو قرآن مجید میں آتا نا اتقوا اللہ، اس کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا کا معنی ڈر جاؤ، لیکن اس کی نسبت اگر اور ہوگی، اس کا مفعول کوئی اور ہوگا تو پھر ڈرنے کا مفہوم نہیں ہوگا۔ اتقوا اللہ قرآن میں لفظ موجود ہے، اتقوا النار اس کا معنی یہ نہیں کریں گے آگ سے ڈر جاؤ، جبکہ لفظ تو وہی ہے، اتقوا اللہ اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار اس کا معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ۔ جو لوگ لفظی ترجمہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور شریعت کے مزاج سے آگاہ نہیں ہوتے، وہ ترجمۃ القرآن میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں۔ اس لیے ہر کس و ناکس کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ قرآن کی روح کو اور منشا کو اور شریعت کے مزاج کو کس نے سمجھا ہے۔ تو اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار وہی معنی ہونا چاہیے آگ سے ڈر جاؤ، لیکن علماء کہتے ہیں، مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے، فرماتے ہیں جب اتقوا النار کہیں گے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ آگ سے ڈر جاؤ، اس کا معنی ہوگا آگ سے بچ جاؤ۔ اتقوا اللہ کا معنی اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا النار کا معنی آگ سے بچ جاؤ۔ لفظ وہی ہے لیکن مفعول کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا، اس لیے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کے سینے میں کسی کا خوف نہیں پنپ سکتا۔ حقوق اولاد کے حوالے سے میں نے گفتگو کے اندر کہا تھا، جو افراد موجود ہوں گے اس جمعہ میں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم بچوں کی جب تربیت کرتے ہیں تو ان کے نفسیات کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا۔ بعض کا بچہ رو رہا ہوتا ہے، ماں نے اس کو چپ کرانا ہوتا ہے، کوئی ضروری کام ہوتا ہے، بچہ چپ نہیں کرتا تو ماں اس کو چپ کرانے کے لیے بڑے جتن کرتی ہے۔ تو بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو چپ کرانے کے لیے ماں جلدی سے اس کو اپنی چھاتی سے چمٹا لیتی ہے اور کہتی ہے بچہ چپ کرو بلی آ گئی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بچے کی نفسیات پہ بہت بڑا حملہ ہے اور بچے کو بزدل بنایا گیا ہے۔ جو بچپن میں جس بچے کو بلی سے ڈرایا گیا، بڑا ہو کر وہ شیر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو بچے کے نفسیات کے اندر یہ شے بچپن میں ہی ڈالی جائے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اس کے سینے میں پنپنے ہی نہ پائے۔ یہ ہے تربیت جو ہم اپنی اولاد کی کریں، اور ایک یہ تربیت ہے جو اہل ایمان کی محمد عربی نے کی تھی۔ 313 ہو کے جبر کی قوتوں کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جب عمیر نے جا کے رپورٹ دی نا ابو جہل کو کہ وہ تو 3 اونٹ کھا سکیں گے، اور 300 سے کچھ کم اور کچھ زیادہ ان کی تعداد ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں خوب وادیاں دیکھ آیا ہوں، میں خوب ٹیلے دیکھ آیا ہوں، تو ابو جہل نے سنادید قریش کو بلا کر کہا عمیر کی رپورٹ سنو کتنی حوصلہ افزا ہے، صبح لڑائی کی نوبت نہیں آئے گی، صبح تو رسیاں کٹھی کرو اور جکڑ جکڑ کے مسلمانوں کو اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ لیں گے، اور پھر سین حرم میں جا کے کعبۃ اللہ کی دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، لوگوں کو تماشا دکھایا کریں گے کہ یہ نیا دین لے کر آئے تھے اور یہ ان کا کیا حال ہے۔ جب اس نے رعونت بھرے اتنی زبان سے یہ جملے نکالے تو عمیر جو سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا تھا، ابن حشام میں لفظ موجود ہیں، اس نے کہا وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ یا معشر قریش البلایا تحمل المنایا، اے قریش کے سرداروں اتنے بھی تکبر میں نہ آؤ، میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں کہ یثرب کی اونٹنیاں اپنی پشتوں پہ نری موتیں اٹھا کے لے آئی ہیں، ان کے بدن پہ چیتڑے ہیں، ان کے پیٹ کمر سے لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ زخمی سانپوں کی طرح پیچ و تاب کھا رہے ہیں، کل ان میں سے کوئی نہیں مرے گا جب تک تم میں سے ایک ایک کو لڑ نہیں جاتا۔ تم تو یہ کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ مانتے ہو تو رات کے اندھیرے میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں ہے جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اتنی بڑی قوت کو دیکھ کر ان کے سینے میں خوف پیدا نہیں ہوا، بلکہ آپ جانتے ہیں بدر کی تاریخ گواہ ہے کہ 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں صرف ایک گھوڑا تھا، 6 زرہیں